ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। मिशा ना सिर्फ आमिर से बदला लेगी बल्कि इसे मोहब्बत की जाल में फंसाकर इसके भयानक अंजाम तक पहुंचाएगा। जवाद शाह एक बार फिर मिशा को प्रपोज करेगा। मिशा अपनी शर्त रख देगी, शादी तभी होगी जब जवाद शाह शबाब को तलाक देगा। फिर हुनैन को शबाब से लेकर मिशा की गोद में डाल देगा। क्या जवाद शाह मिशा की शर्तें मान जाएगा? क्या मिशा का सच सबके सामने आ जाएगा? मिशा ही निहाल है जिसे सब मुर्दा समझ रहे थे, वो सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आई है। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे ने ना सिर्फ जावेद को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया बल्कि इसका अगला निशाना आमिर है। आमिर भी एक अय्याश और दिलफेंक शख्स है। मिशा इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। ही आमिर मिशा को डिनर पर इनवाइट करता है। मिशा मान जाती है। आमिर मिशा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी गिफ्ट करता है। ज्वेलरी बॉक्स खोलती है और ज्वेलरी की तारीफ करती है। ज्वेलरी तो वाकई बहुत खूबसूरत है, जिस पर आमिर कहता है तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। मिशा आमिर से कहती है झूठी तारीफें मत करें, अपनी बीवी के सामने तो भीगी बिल्ली बने रहते हो। आमिर कहता है इतनी खूबसूरत शाम को इस औरत का नाम लेकर ख़राब मत करो। मैं तो कब से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। मैं तो यही सोचता था तुम्हारी जैसी खूबसूरत जवान लड़की मुझे मिल जाए, लेकिन वो बूढ़ी औरत मेरे पल्ले पड़ गई। और मिशा के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। मिशा जो कि पहले आमिर को लिफ्ट नहीं कराती थी और आमिर उसके साथ इस तरह से घुल मिल जाता है जैसे बहुत ही अरसे से उसको जानता हो। आमिर मिशा से कहता है तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहोगी और इस बारे में फौजिया को कुछ भी नहीं बताओगी, जो कि ये जानती है कि आमिर की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो फौजिया के सामने ये सब कुछ कर सके। और वो ये भी जानती है ये ज्वेलरी भी ज़रूर फौजिया की ही चुरा कर लाया होगा, वरना इसके पास तो कुछ भी नहीं। इसी तरफ शबाब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि जवाद शाह ने किस तरह से मिशा का साथ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर को भी कह दिया कि वो मिशा का कुछ नहीं कर सकता, वो फैमिली मेंबर है। और मिशा जिसने साफ साफ ये कह दिया था कि वो इसके बेटे की नैनी है, कि जाल में फंस तो चुकी थी, लेकिन जवाद शाह यहाँ पर इसको बचा लेते हैं और मिशा मुतमईन हो जाती है कि जवाद शाह ने इसको बचा लिया, वरना मिशा यहाँ पर बुरी तरह फंस जाती और अपना बदला लेने में नाकाम रहती। जैसे ही होटल से वापस आती है उसके हाथ में ज्वेलरी बॉक्स होता है। फौजिया जो कि हर वक्त मिशा पर नज़र रखती है कि मिशा कहाँ आती है, कहाँ जाती है और क्या लेकर आती है क्या नहीं, इसी तरह वो मिशा को देख रही होती है। पहले भी मिशा का पिस्टल वाला बैग आया था और वो भी फौजिया ने पकड़ लिया था। मिशा बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वो उसके हाथों से बच गई। लेकिन इस बार तो मिशा जानबूझकर ये हरकत करना चाहती है कि फौजिया ये सब कुछ देख ले और आमिर का सच उसके सामने आ जाए। फौजिया आगे बढ़ती है और मिशा से पूछती है ये क्या है हाथ में, चोरी तो नहीं कर आई? जिस पर मिशा कहती है मैं क्यों चोरी करूँगी। फौजिया उसके हाथ से वो ज्वेलरी बॉक्स छीन लेती है और जैसे ही वो खोलती है तो इसके चारों तबक रोशन हो जाते हैं। ये तो उसी का सेट होता है। जिस पर वो कहती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मेरा है। वो बताती है ये तो मुझे आपके हस्बैंड ने यानी कि आमिर ने मुझे गिफ्ट किया है। सुनकर फौजिया के तन बदन में आग लग जाती है कि आमिर ऐसा कैसे कर सकता है। फौजिया मिशा से कहती है अपनी हद में रहो लड़की, तुम समझती क्या हो खुद को? पहले तो तुमने जवाद शाह को अपने पीछे किया हुआ था, अब तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ गई। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फौजिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है जैसे अपनी जीत का जश्न मना रही हो। फौजिया पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और बेचैनी से आमिर का इंतज़ार करती है। वो आमिर को कॉल भी करती है लेकिन आमिर उसकी कॉल पिक नहीं करता। जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में चलना शुरू कर देती है। जैसे ही आमिर कमरे में आता है वो फट पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज्वेलरी चुराने की, और वो भी उस 2 टके की औरत को दे दी? तुम जानते भी हो क्या कीमत है इस ज्वेलरी की? फौजिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वैसे खरी खरी सुना देता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। तुम्हारी औकात ही क्या है इस घर में? कोई पूछता तो है नहीं, तुम्हारा भाई तक तो तुम्हें मुंह नहीं लगाता, अपना हुक्म चलाती रहती हो। आइंदा से मुझसे इस तरह बात मत करना, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फौजिया आमिर का चेहरा देखती रह जाती है। आमिर जो कि हमेशा मिशा की मोहब्बत में अंधा होकर ये भूल जाता है आमिर जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ फौजिया की वजह से है। आमिर की तो इतनी भी औकात नहीं कि वो इतनी अय्याशी कर सके और इतने महंगे महंगे गिफ्ट किसी को गिफ्ट कर सके। जबकि दूसरी तरफ जवाद शाह पे शबाब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि किस तरह से मिशा पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है। जैसे ही शबाब को ये पता चलता है कि जवाद शाह मिशा के कमरे में है, वो आपे से बाहर हो जाती है और मुलाजमा को भेजती है, कहती है कि वो इसकी शबाब मैम उसे बुला रही है। जवाद शाह कह देता है कि मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, अपनी मैम से जाकर कह दो कि मैं खुद ही आ जाऊंगा। मुलाजमा शबाब से कहती है जवाद शाह ने मना किया है कि इन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जिस पर शबाब कहती है
جب گھر کا بیدی لنکا ڈھائے تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے۔ زواج شاہ شباب کے کمرے میں آتا ہے تو شباب پھٹ پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا کر رہے ہو تم، اس لڑکی پر اندھا اعتماد کر رہے ہو، یہ لڑکی برباد کر دے گی تمہیں۔ اچھا تم اس کے ہاتھوں بہت بڑا دھوکہ کھاؤ گے، تبھی تمہیں یقین آئے گا کہ تم نے کس پر یقین کیا تھا اور کس کی باتوں پر نہیں۔ شباب زواج شاہ سے کہتی ہے تم یہ سب کچھ کیسے اگنور کر سکتے ہو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جاوید کے ساتھ میشا ہی ملی ہوئی تھی اور تم ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تم اس کی فیور کیے جا رہے ہو۔ زواج شاہ غصے میں شباب کے کمرے سے چلا جاتا ہے اور اسٹڈی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ چائے دینے کے بہانے زواج شاہ کے پاس آتی ہے اور زواج شاہ سے کہتی ہے سر آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، جس پر زواج شاہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں شباب کی باتوں سے، دم گھٹتا ہے میرا اس کے ساتھ، دل نہیں لگتا، اس کا لہجہ سب سے تنگ آ چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی سکون میں آ جائے، یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں بہت ہی خوش رکھوں گا اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس پر میشا زواج شاہ سے کہتی ہے اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ جس پر زواج شاہ کہتا ہے میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، تم ایک دفعہ کہو تو صحیح۔ جس پر میشا کہتی ہے آپ کو شباب میم کو طلاق دینا ہوگی۔ زواج شاہ میشا کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میشا نے یہ کیا ڈیمانڈ کر دی۔ زواج شاہ میشا سے کہتا ہے تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو، وہ تو میرے بچے کی ماں ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے، حنین ابھی بہت چھوٹا ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میشا کہتی ہے حنین کون سا شباب میم کا بیٹا ہے، ویسے بھی حنین بابا کو تو میں ہی سنبھالتی ہوں، اب میم کو تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی رہتی ہیں۔ حنین بابا تو روتا رہتا ہے اور انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شباب میم کو طلاق دینا ہوگی اور حنین کو میری گود میں ڈالنا ہوگا، اس کی شرط کے ساتھ میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں، ادروائز میری طرف سے جواب ہے۔ دوسری طرف فوزیہ عامر کی بے وفائی سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے فوزیہ شباب کے ساتھ مل کر میشا کا پتہ صاف کرنے والی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے شباب ہی میشا کو اس گھر سے نکال سکتی ہے، ورنہ میشا اس کا بھی گھر خراب کر دے گی، شباب کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی۔ فوزیہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، زواج شاہ میشا سے شادی کر رہا ہے اور تم یہاں چپ کر بیٹھی ہوئی ہو، میں ابھی سن کر آئی ہوں، وہ میشا کو پرپوز کر رہا تھا اور میشا نے کہا ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس سے شادی کر لے گی اور تم یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو۔ شباب کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ فوزیہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی زواج شاہ کمرے میں آتا ہے شباب اس پر برس پڑتی ہے، کہتی ہے کیا نظر آتا ہے تمہیں اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں، کل تک تو تم مجھ سے محبت کرتے تھے، دوسری شادی تک نہیں کرنا چاہتے تھے اور آج تم اس لڑکی کے عشق میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں میری محبت اور خلوص نظر ہی نہیں آتا۔ بادشاہ کہتا ہے میں تمہاری اسی چک چک سے تنگ آ گیا ہوں، دم گھٹتا ہے میرا تمہارے ساتھ، میں تم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، سکون میں آنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں میشا کے پاس جاتا ہوں، جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں تو میرا دماغ خراب کر دیتی ہو، آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا، میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ مزید۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ زواج شاہ کو یہ یقین آ جائے گا کہ اسے شباب کو طلاق دے کے میشا سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ حنین کو صرف میشا ہی سنبھالتی ہے، شباب حنین کو چھوڑ کر چلی بھی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ کون سا اس کی اولاد ہے۔ میشا جو کہ شباب اور زواج شاہ کے درمیان پھوٹ ڈلوانے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے، میشا کا تو کام یہی ہے کہ شباب کو زواج شاہ سے دور کر دے۔ زواج شاہ تو خود ہی میشا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میشا اپنے بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ اسے اپنی ماں کا خیال تک نہیں، اس کی ماں تڑپ رہی ہے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، میشا نے انہیں منع کر دیا وہ خود ہی کال کرے گی، اس کی ماں پھر بھی اسے کال کرتی ہے۔ جیسے ہی میشا کی ماں کال کر رہی ہوتی ہے شکیل انصاری وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف میشا اپنی ماں کی کال اٹینڈ کر چکی ہوتی ہے۔ شکیل انصاری نشے میں دودھ گھر میں داخل ہوتے ہی گالیاں دیتا ہے اور اس کی ماں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے موبائل فرش پر گر جاتا ہے اور میشا تڑپتی رہتی ہے۔ وہ ڈاکٹر نوید کو کال کرتی ہے اور پولیس کو ساتھ لے کر اپنی ماں کو بچانے کے لیے شکیل انصاری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کی ماں میشا کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جیسے ہی میشا اندر داخل ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں ہے شکیل انصاری، وہ کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ شکیل انصاری جیسے ہی میشا کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے یہی نہال ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی کہاں تھی تم، کب سے تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، شکر ہے تم آ گئی، میں تو بہت ہی عرصے سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میشا بہت ہی بے دردی سے اسے پیچھے کو دھکیل دیتی ہے۔
میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہی ہو، تمہیں ہی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے اور اب میں مزید تمہیں اپنی منمانیاں نہیں کرنے دوں گی۔ اور وہیں سے وہ پولیس کو آواز دیتی ہے۔ پولیس اندر آتی ہے اور شکیل انصاری کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ وہ منتیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن میشا اس کی ایک نہیں سنتی۔ اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر نوید کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے تمہیں کچھ عرصہ یہیں رہنا ہوگا، میں اپنا کام مکمل کر کے بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اپنی ماں کو ڈاکٹر نوید کے گھر چھوڑ کر دوبارہ سے زوال شاہ کی حویلی چلی جاتی ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے میشا عامر کو اسی قبرستان میں دفن کرے گی۔ پھر عامر نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ میشا قبرستان پہنچتی ہے اور اس گورکن سے ملتی ہے، اس سے کہتی ہے ایک قبر تیار کر لو، بہت جلد ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ گورکن میشا کو پہچان لیتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ میشا کہتی ہے اسی غلطی کو سدھارنے کا وقت ہے، اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میشا عامر کو اسی قبرستان میں دفنا دے گی اور جہاں پر کبھی عامر نے میشا کو ڈالا تھا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، میشا عامر کو بھی آنے والی ایپیسوڈ میں اس کے انجام تک پہنچا دے گی؟ میشا کا اگلا نشانہ کون ہوگا؟ یا پھر میشا کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا کہ میشا ہی نہال ہے؟ نے مردہ سمجھ لیا تھا، وہ صرف اپنا بدلہ لینے واپس آئی تھی۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، شباب پاگل ہو جائے گی؟ کیا زوال شاہ نہال کی سچائی جان کر بدل جائے گا؟ نہال کو انصاف ملے گا یا پھر زوال شاہ اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا؟ کیا ہوگا ڈرامہ سیریل ڈائن کی آنے والی ایپیسوڈ میں؟ دیکھنا مت بھولیے گا ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔